بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے، وہ پانی ایک کنویں کی شکل میں تھا جس سے وہ لوگ پانی پلاتے تھے۔ مدین وہی شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکا کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ علماء کے ایک قول کے مطابق ان کی ہلاکت کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ جب آپ اس پانی کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت پانی پلا رہی ہے اور کچھ دور دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، اپنی بکریوں کو آگے جانے سے روکا ہوا ہے کہ کہیں وہ لوگوں کی بکریوں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اہل کتاب کے نزدیک یہ ہے کہ وہ 7 عورتیں تھیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ 7 بہنیں ہوں، لیکن وہاں صرف 2 عورتیں پانی پلانے آئی ہوئی تھیں، لہٰذا اس طرح جمع کرنا ممکن ہے، جبکہ اہل کتاب کی بات درست ہو، ورنہ ظاہری سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب کی سوائے ان دونوں بیٹیوں کے اور کوئی بیٹی نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح علادہ کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک چروائے نہیں ہٹ جاتے۔ ہمارا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، یعنی ہم تو ضعیف مخلوق ہیں، اور پانی تک اس وقت تک رسائی نہیں ہوتی جب تک یہ چروائے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں، اور ہمیں یہ کام اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا باپ بوڑھا اور کمزور آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ چروائے جب پانی پلا کر واپس جاتے تو کنویں کے منہ پر ایک بڑی چٹان رکھ جاتے تھے۔ بعد میں جب یہ دونوں خواتین آتیں تو بکریوں کا جھوٹا پانی اپنی بکریوں کو پلایا کرتی تھیں، لیکن اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اکیلے ہی اس چٹان کو اٹھا لیا، پھر ان دونوں کو بھی پانی پلایا اور ان کی بکریوں کو بھی، پھر پتھر کو اسی طرح رکھ دیا جس طرح وہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی ڈول بھرا جو ان کو کافی ہو گیا، پھر آپ ایک سائے کی طرف بڑھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک کیکر کے درخت کا سایہ تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک سبز درخت لہلاتا ہوا دیکھا تو دعا فرمائی، پروردگار تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مصر سے نکل کر مدین تک سوائے سبزی اور درختوں کے پتوں کے کچھ نہ کھایا تھا۔ آپ برہنہ پا تھے کیونکہ آپ کے جوتے گر گئے تھے۔ آپ سائے میں آ بیٹھے، لیکن بھوک کی وجہ سے آپ کا پیٹ کمر سے لگ گیا تھا اور سبزی کا سبز رنگ آپ کے پیٹ کے اندر سے نظر آ رہا تھا۔ آپ ایک کھجور تک کے محتاج ہو چکے تھے۔ عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے دعا کی، اے پروردگار تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے یہ گفتگو سن لی۔ پھر ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی، کہا میرے باپ نے تمہیں بلایا ہے کہ تمہیں پانی پلائی کی اجرت دے۔ پھر جب اس کے پاس پہنچا اور اس سے تمام حال بیان کیا، کہا خوف نہ کر، تو اس بے انصاف قوم سے بچ آیا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک بولی، اے باپ اسے نوکر رکھ لے، بے شک بہتر نوکر جسے تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور امانت دار ہو۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تو 8 برس تک میری نوکری کرے، پھر اگر 10 پورے کر دے تو تیری طرف سے احسان ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف میں ڈالوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے نیک بختوں میں سے پائے گا۔ کہا میرے اور تیرے درمیان یہ وعدہ ہو چکا، ان دونوں مدتوں میں سے جون سی پوری کروں تو
مجھ پر زیادتی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے قول پر گواہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔